बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांड कल चेंज हो रही है जनाब, और आपके सामने कल एक रस्म होगी जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रस्म होती है, आपके सामने दिखाई जाएगी और प्रॉब्ली उसको लाइव ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कमांड जब चेंज होती है, जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को स्टिक देते हैं रावलपिंडी में, और ये एक सेरेमनी होती है जनाब, और उसमें जनाब एक बहुत लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेमनी जी। जो लोग कहते थे जनाब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब नहीं जाएंगे घर, एक्सटेंशन लेंगे, 1 साल की लेंगे, 3 साल की लेंगे, या जनाब वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे, मेरे ख्याल में उनको आज जवाब मिल गया। बार बार कहता रहा जनाब कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घर जाएंगे और वो एक दिन भी ज़्यादा अपने ऑफिस में नहीं रहेंगे जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और हमने एक आपके सामने आज न्यूज़ ने आपके सामने आज से तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते पहले आपके सामने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी रख दिया था। 9 मुहर्रम को टू बी प्रिसाइज आपके सामने नाम रख दिया गया था कि जनाब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब होंगे, और वो भी हमने चलाया। ये सारा क्रेडिट आज न्यूज़ को जाता है, मैंने वो स्टोरी ब्रेक की और वो भी आपके सामने हमने रख दिया। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हम आपको और क्या वेल इन्फॉर्म्ड रख सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद होंगे। और मोहसिन साहब का मुझे नहीं पता कि मोहसिन साहब से क्यों PTI वाले डरते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि PTI वालों को हमने यहाँ पे बुलाया था, लेकिन PTI वालों ने जब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनका जब नाम सुना तो वो आखिरी वक्त में बैकआउट कर गए। क्यों बैकआउट कर गए ये तो फिर मैं प्रोग्राम के बाद पूछने के बाद उनसे बताऊंगा जनाब कि क्या मोहसिन साहब की कोई शक्ल अच्छी नहीं है, या मोहसिन साहब को काटते हैं, या मोहसिन साहब को जनाब डरते हैं मोहसिन साहब से, ये मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा PTI वालों से कि उनका प्रॉब्लम क्या है। रांझा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वजह की है ताड़े को डरते रहे लोग? मुझे जनाब से अभी मालूम हुआ है, और मैं तो बल्कि बड़ा प्लेजेंट मूड में आया हूँ। ये जब मुझे पता लगा, मुझे अभी पता लगा कि पैनल में PTI की तरफ से फवाद चौधरी साहब हैं। अब मेरा भी लॉ का बैकग्राउंड है और उनका भी लॉ का बैकग्राउंड है, और जब से वो स्पोक्स पर्सन बने तो मैं तो वैसे भी उनसे कह रहा था कि अब किस दिन टाकरा आपका हमारा हो रहा है। तो वो आज मैं तो खुश था इस बात पे कि चलें फवाद साहब से कानून पे तो बात होगी, बाकी सियासी नारेबाजी तो होती रहती है। तो मैं तो आपको कह रहा था कि कानून पे बात करने वाला बंदा मेरे साथ है, और मैं तो खुद डिसअपॉइंट हुआ ये सुन के कि वो यहाँ पे किसी को डराश रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये कुछ मैं उन्होंने बिल्कुल मेरे वास्ते काबिल एहतराम ने। देखो जी ओवरऑल PTI की गल करें, PTI ऑब्वियसली गल है कि बात यह है कि वो जिस तरह से पहले उन्होंने सारा शोर और वबीला खड़ा किया हुआ था पनामा का, तो फिर उसके बाद जो जजेस के रिमार्क्स आए, जो कोर्ट में गुफ्तगू हुई, जो कोर्ट में वकला ने बहस की, जो उनकी बहस के ऊपर जजेस ने बातें की, मेरे लिए आला अदलिया मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिस पे मतलब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो सुनने में आ रही थी कि जी आप वकालत नहीं, आप सियासत कर रहे हैं, ये सबूत क्या है, अखबारी खबर पे सजाए मौत नहीं दी जा सकती, आप कोई और सबूत लाएं, आपसे 4 सवाल पूछे थे, सादा से सवाल थे, अब मनी ट्रेल का कोई सबूत दे दें। हम तो जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि कौम बिकॉज एक एंग्जाइटी है तो हम चाहें कि हम इस फैसले को खुद ही करें और जल्दी करें ताकि ये जो सारा तमाशा बना ये ख़त्म हो। तो बड़ा हम तो क्यूरियोसिटी थी कि ये तो बात ख़त्म होगी और ये सबूत लाएंगे, लेकिन जब वो सबूत आए तो वो आपको पता है असद खरल साहब की किताब आ गई जिसके अंदर 400 मेरे ख्याल सफ़ात जो 2 वॉल्यूम्स थे, 360 वो 2 वॉल्यूम्स जो थे वो तो सारे के सारे वो थे जिसके अंदर वो रायवंड साजिश के नाम से कोई किताब उन्होंने मुशर्रफ साहब को राजी करने के लिए शायद छापी थी, वो किताब आ गई सारी। फिर साथ में वो रहमान मलिक साहब का सारा मुकदमा आ गया। वो रहमान मलिक साहब ने जो पुराने दौर में पुराने जो तफ्तीशी अफसर जिस तरह सफ़ा मिसल लिखा करते थे कि उसने नारा मारा, उसने डंडा उठाया, तो उसने ललकारा दिया, वो उस तरह की तफ्तीश थी। और उसके ऊपर भी रिमार्क्स आया कि जी उनका तो शायद अपना नाम पनामा पेपर्स में हो। तो जब इस तरह की गुफ्तगू थी तो हम तो उसके बाद फिर ये हमें फेस नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। मतलब जो बंदा एक लीगल नॉलेज रखने वाला है, जिसको पता है कि प्राइमा फेशी केस क्या होता है, केस को अदालत में सब्सटैंशिएट किस तरह किया जाता है,
تو اگر وہ بات جب ہمیں محسوس نظر آ رہی ہے اور تو اس کے بعد اگر وہ نہیں آئے تو یہ تو پھر اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ وجہ کیا ہے, بیماری کہاں یہ تو میں پوچھنی پڑے گا جی, تسی پوچھو. پوچھنا ہے جی. ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. یہ محسن رانجھا صاحب تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ جی جی بالکل وہی ہے جی, لیکن مجھے ایک گل نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا اتنی با اعتماد آواز جو ڈیفینڈ کر رہی ہے رانجھا صاحب ہی ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات نہیں سمجھ آئی مجھے چند صاحب, وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, شاید آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال دیں. مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی ویسے, لیکن آج ہوا ہے کہ جب بتایا گیا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب یہاں پہ رانجھا صاحب آ رہے ہیں اور ذرا قانونی بات کر لی جائے, تو پی ٹی آئی بیک آؤٹ کر گئی ہے. کیوں, وجہ؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ کے احتساب کا, کسی بھی مسلم لیگی کے احتساب کا جو اشرافیہ اور پھر خصوصاً لاہور سے اس کا تعلق, تو میں تو یقیناً کہوں گا جتنے مرضی آپ ثبوت لے آئیں, جو مرضی آپ کر لیں, ان کا احتساب بڑا مشکل ہے. ایسا ایک کلچر بن گیا ہے اس ملک میں. اس ملک میں پہلے بھی اشرافیہ کا احتساب مشکل ہے, اور پھر وہ اشرافیہ جو ہر ادارے کو مینوور کرنا جانتی ہو اور جس نے ایک اچھے خاصے ایک محنت کی ہو, چلو محنت کہہ لیں, اب یہ نہیں پتا کہ محنت اچھی کی ہے یا غلط کی ہے, محنت کی ہے اور عام سے کاروبار سے اٹھ کے ایک بزنس امپائر بنا لی ہے پوری دنیا میں. اب تو یہ انٹرنیشنل کارپوریٹ سیکٹر ہو گیا نا جی, تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ بڑا مشکل ہے. رانا صاحب, میں رانجھا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیڈران کا احتساب نہیں ہو سکتا. رانجھا صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے لیڈروں کا احتساب نہیں ہو سکتا. رانجھا صاحب کہہ رہے کرو. رہ گئی بات بادی النظر کی, پراما فشائی کی, رانجھا صاحب ماشاءاللہ زیادہ میرے سے پڑھے لکھے ہیں, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے دیہاتی ہیں. یہ ایک ہمارے نا دیہاتوں میں میرا اور رانجھا صاحب کا علاقہ ایک ہے. اچھا, تو علاقہ ایک, جب ہم کہتے ہیں نا جی کسی کے اوپر الزام آئے تو پنجابی چلو آدھے سر دا نیا دے چھڑ, یا کہ مالوا دے چھڑ. تو سر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا حلف دے دو. اگر کسی کو یا کوئی تیرا موجود آدمی حلف دے دے کہ تو نے یہ جرم نہیں کیا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان لوگوں کا کوئی شریف آدمی کہہ دے کہ انہوں نے نہیں کی یہ کام. یہ باقی ثبوت یہ عدالت میں اب کیس ہے, اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قبول کرنا پڑے گا, اور پتہ ہے عدالت نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اب ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا, ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتے. اچھا چند صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ ایک دفعہ پہلے بھی کمیشن کی بات ہوئی تھی, پی ٹی آئی والوں نے ریز کیا تھا کمیشن کا ایشو, کمیشن بنا اور اس میں جناب ان کے فیور میں نہیں فیصلہ آیا, اور ایک دفعہ پھر جناب پی ٹی آئی نے بات کی جناب کہ کمیشن بناؤ یا عدالت میں لے کے جاؤ. ڈونٹ یو تھنک کہ بڑی ایکسٹریم قسم کا ایک سٹیپ ہے جو پی ٹی آئی والوں نے لیا کہ جناب بل کو عدالت لے جاؤ تو اتھے جڑا فیصلہ ہوئے گا سانو منظور ہوئے گا. سو اس کے بعد کوئی ان کے پاس کوئی ایج رہ جائے گا پی ٹی آئی کے پاس کہ جناب ماسوائے اس کے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا تو کام تھا عدالت میں لے کے جانا, ہم تو لے کے چلے گئے, اب عدالت کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے. دیکھیں اتنا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ ایز اے اپوزیشن ایک پارٹی کے انہوں نے اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کیا ہے, اور جس طرح چوہدری اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. سچی بات ہے, اتنے پچھلے 40 سالوں میں ان کو کنفرنٹ تو کسی نے نہیں کیا نا. پنجاب کے ان کی حکومت رہی ہے, تھوڑی دیر مشرف صاحب نے کیا ہے, پھر ڈیل ہو گئی, عرب آ گئے, اب بھی قطر آ گیا درمیان میں. تو پہلے تو ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور ملک آتا ہے تو پھر وہ بچا کے لے جاتا ہے ان کو. اب بھی میرا خیال ہے قطر کا لو لیٹر آ گیا ہے, تو وہ لیٹر ان کو بچا کے لے جائے گا. اچھا رانجھا صاحب, لو لیٹر دی ذکر ہو رہا ہے, تسی دسو. دیکھو ہن لو لیٹر تے میرے بھائی نے قابل احترام نے پھر ایان علی والی میں گل کراں گا. بات یہ ہے نہیں وہ کر لے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات اگر یہاں سے چلے گی دور تک جائے گی, دور تلک جائے گی, اور لوگ بے وجہ کیا کہیں گے, وہ ناراضگی کا سبب پوچھیں گے. ایڈی شاعری نہیں آتی. تو وہ بات یہ ہے کہ چند صاحب جو بات کر رہے ہیں جی, دیکھیں اس میں مقدمہ بھی رحمان ملک صاحب مصر کے بیچ میں جو رپورٹ لگی ہوئی ہے, جو غلام اسحاق خان صاحب کو ایک خط لکھا گیا تھا میرے خیال سے, یا رفیق تارڑ صاحب کو لکھا گیا تھا, تارڑ صاحب کو لکھا گیا. تو وہ خط جو تھا
وہ بھی پیپلز پارٹی, مطلب مال مقدمہ سارا پیپلز پارٹی کا ہے. یہ تو بیچارے تحریک انصاف والے بیوقوف بنے. ان کو اگر ٹی او آر سلجھانے ہوتے اور وہ بات کسی طرف لگانی ہوتی تو بات لگ سکتی تھی اگر اعتزاز احسن صاحب کے مشورے پہ عمل نہ ہوتا. اور اعتزاز احسن صاحب نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے تحریک انصاف کو لگا کے اور آگے ٹرک کا ہارن بجائے اور ابھی بھی چلائی جا رہے ہیں. اور میں حیران ہوا کہ جب میں نے وہ دیکھا کہ جب صفحہ میں نے خود پیپر بک پڑھی اور اس میں رحمان ملک صاحب کی دستخط شدہ رپورٹ انہوں نے ساتھ آویزاں کی ہوئی ہے, جس کے اوپر میرے خیال سے آلریڈی ایک کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے حدیبیہ پیپر مل میں آ چکا ہے. اور وہی چیزیں جو کہ ڈبل جیپرڈی یا جو چیزیں پہلے آلریڈی کورٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے وہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ریپیٹ کی گئی ہوں گے پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب کورٹ کو تھوڑا سا ریفرنسز مل جائے. دیکھیں وہ کورٹ کو ریفرنس ہمیشہ اگر ایشو ایشو فریم ہو جائے اور اس ایشو کے اوپر اگر ایک کورٹ کی ڈیسیجن آ جائے اور آ بھی جائے مطلب اپیلیٹ فورم سے آ جائے ڈیسیجن, تو پھر وہ اس ایشو کے اوپر دوبارہ سے اسی سیم ایشو کے اوپر اگر کوئی میٹر آئے تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اچھا, تو یہ تو ان کی وکالت تھی. پریسیڈنٹ نہیں بن جاتا. دیکھیں پریسیڈنٹ تو بن گیا, تو جب تبھی تو نعیم بخاری صاحب کو کہا کہ نعیم بخاری صاحب آپ ہیں کن کے ساتھ, آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں, کیونکہ جو کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ظفر علی شاہ کیس کا, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ظفر علی شاہ کیس جو ہے اس کے بیچ میں لنڈن کی پراپرٹیز ڈسکس ہوئیں, تو اس میں انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے چلاکی یہ کی کہ انہوں نے جو مدعا تھا اس وقت کمپلینٹ کا پرائم منسٹر جو ہمارے خلاف 1999 میں, انہوں نے وہ اپنا جو سٹانس تھا صرف وہ لکھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے وہی پڑھا کہ جناب لنڈن میں فلیٹس تھے اور یہ الزام ہے, الزام جو تھا وہ پڑھا. تو انہوں نے کہا فیصلہ بھی پڑھ دیں, تو فیصلے کی دفعہ نعیم بخاری صاحب ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بات ہوئی کہ جب آپ ہیں کن کے ساتھ. اچھا, تو مطلب وہ تو بات جو ہے اگر کیس کی دیکھی جائے, اور اگر میں دیکھوں جی پرائم منسٹر کا تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ, میں ایک بریک لے لوں. بار بار مجھے کان میں شور مچایا ہوا کہ جی بریک بریک, کیونکہ جب تک اشتہار نہیں چلیں گے تو پتہ ہے کام نہیں چلے گا سارا. ایک بریک لے لوں جی, چند صاحب واپس آتے ہیں اور رانجھا صاحب سے بھی بات کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور مجھے نہیں پتا فواد چودھری صاحب کیوں ان کا نام سن کے نہیں آئے اس شو پہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا, لیکن اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ یہ سارا الزام پی ٹی آئی پہ پڑ رہا تھا کہ شاید محسن صاحب کو اتنے بندے کھانے کہ سستے جناب اتنے آ نہیں رہے. کی وجہ کی ہے چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, لیکن کیا وجہ ہے آج کیوں پی ٹی آئی والے شاہ نواز رانجھے کا نام سن کے غائب ہو گئے؟ جی سر جڑا نہ ہی رانجھا ہوئے ہاں اس سے کیسے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے, مجھے نہیں خبر. آپ نے نام لیا تو ہم تو جی سر کے بل چلے ہیں. چلو چنگا ہی کیتا ہے, بچت ہوگی تھوڑی جی. اچھا آج پھر چوہدری صاحب سارے ثبوت عمران خان صاحب نے یعنی کہ آپ لوگوں نے جو پیش کیے عدالت میں وہ پھر مسترد کر دیے نون لیگ والوں نے؟ دیکھیے اصل میں سمجھتا ہوں کہ اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے رانا صاحب. یہ تو لمبی کہانی 8 ماہ کی, اتنی زیادہ دفعہ ثبوت دیے گئے ہیں, اتنی زیادہ دفعہ ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں. اب نون لیگ کو وہ ثبوت ابھی تک کنونس نہیں کرے تو یہ اکیلے رہ گئے ہیں, پوری قوم ایک طرف چلی گئی ہے. اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو عدالت نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں, سمجھ لی ہیں, تو نوٹ کر لی ہیں, تو نتیجے پہ تو وہ پہنچ چکے ہوں گے. البتہ عدالتی کارروائی ایک ایسی فارمیلٹی ہے جس میں سے بہرحال گزر کے جانا ہوتا ہے, اور عدالت نے اس کو لیا بھی مفاد عامہ کے 1843 کے اندر ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کا مفاد وابستہ ہے. اور پھر یہ جو آخری دھکا ان کو ملا ہے نا جی قطری خط سے, اس پہ تو پاکستان کی ساری جو تھوڑے سیاسی دانشور ہیں وہ بولے بغیر رہ نہیں سکے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر لازماً کوئی نہ کوئی کمنٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثبوتوں والی بات تو پرانی ہو گئی ہے. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ پرسوں جب عدالت میں جائیں گے تو یہ اپنے لیے کون سا فرار کا راستہ اختیار کریں گے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے راستے مسدود ہو گئے ہیں, کوئی راستہ بھی باقی نہیں بچا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو 8 ماہ سے جس طرح خواجہ آصف فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ چند دنوں کی بات ہے میاں صاحب, فلانے سکینڈل اور فلانے سکینڈل اور فلانے سکینڈل کی طرح یہ بھول جائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی وفاقی وزیر
पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहता हुआ सुना कि करप्शन के जो इशू है ये बहुत जल्द भूल जाएंगे। एक तो ये है कि हमें भी याद है और कौम को तो बहुत ही ज्यादा अजबर हो गया है। अब ये यानी ये सारी काबीना जो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चौधरी निसार साहब हों, सदीकुल फारूक साहब हों या मियां साहब की अपनी फैमिली हो, अपने कही हुई बातों के ही जाल के अंदर फंसे हुए हैं, उसमें से ये निकल ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक बात है चोई साहब, सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, चले वो जब जो भी स्टेटमेंट्स दी, किसी ने दी, चाहे नून ने दी, चाहे पीटीआई ने दी, या किसी ने भी दी, या फ्लोर ऑफ हाउस पे दी किसी ने स्टेटमेंट, अदालत क्या चीज मानती है जी, उस पर जरा बात कर ले। क्यों राजा साहब, अदालत किस चीज को मानती है? इनसे अदालत ने, मैं इतनी लंबी चौड़ी जो बात इन्होंने की है उसका जवाब देने से पहले अदालत ने इनसे 4 चीज़ें मांगी थी। अदालत ने कहा कि जनाब आप बता दें कि पैसा, आपका इल्ज़ाम है ना, पैसा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में बनाया गया और पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से दुबई भेजा गया, फिर वहाँ से भी गैर कानूनी तरीके से पैसा जो है वो इस्तेमाल हुआ और लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, टैक्स एवेजन्स की गई, कर्जे माफ़ कराए गए, ये इनके इल्ज़ामात थे। अदालत ने इनसे कहा कि जी आप कोई सबूत दे दें कि पैसा पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बाहर गया, उसका ये कोई सबूत नहीं दे सके। उसका कैसे, अगर पैसा अगर बिल फर्ज, हाँ जी, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि उसका तो ट्रैक निकालना कोई इतना वैसे मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिल फर्ज अगर हुंडी किया हो तो उसका क्या सबूत मिलेगा? तो अगर आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुंडी की है तो आपके पास कोई ना कोई तो सबूत होना चाहिए। जब आप कहते थे कि हमारे पास ट्रकों के सबूत भरे हुए, जिस तरह धांधली का जब मसला था कि ट्रकों के ट्रक कम लाएंगे और हम जाके सबूत पेश करेंगे, तो आप किस चीज़ से छुप सकेंगे? वही इन्होंने नैरेटिव इस दफ़ा बनाया और लॉकडाउन तक कर दिया और इतने वसूख से खान साहब और शेख रशीद साहब अपनी तोंद लाते हुए पिंडी की सड़कों पे भाग रहे थे। शेख रशीद साहब तो अपनी तरफ से अब उन्होंने एफर्ट शुरू हो की, गए। वो बिल्कुल, अब वो देखेंगे वो सारा कुछ हुआ, पूरी कौम टीवी पे चढ़ के बैठी रही, पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इन्होंने कश्मीर का इलेक्शन, कश्मीर का जो जॉइंट सेशन था उसको अटेंड करने से इनकार कर दिया, और तो और इन्होंने टर्किश सदर यहाँ पर आए तो उस इजलास को अटेंड करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद अगर आपके पास यही सबूत थे कि आपसे उन्होंने बुनियादी सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि हम मामला खत्म करना चाहते हैं, हम कमीशन की तरफ भी नहीं लेके जाना चाहते। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक लीगल राइट था कि वो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करता, उसने नेक नीति दिखाई प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं बहसीयत वजीर आजम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देता हूं, और अभी तक इमरान खान का जवाब नहीं है जो इस पे इल्जाम लगे हुए हैं उन्हीं पिटीशंस पे। और इमरान खान का वकील, आज मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रोग्राम में, आप देख लीजिएगा 30 तारीख को जब उनका जवाब आएगा, वो मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज करेंगे, वो अपने आप को एहतसाब के लिए बिल्कुल नहीं पेश करेंगे, वो लंदन में जो लिया गया फ्लैट और नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है कि 99 तक इन्होंने क्यों ये चीजें छुपाई रखी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट से, वो भी वहां पे जवाब नहीं देंगे। ये सीधा मेंटेनेबिलिटी पे जाके चैलेंज करेंगे कि अदालत के पास ये राइट ही नहीं है, ये मतलब लॉ ही नहीं अलाउ करता अदालत को कि मेरा मुकदमा सुने। वो उस तरह नवाज शरीफ की तरह अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे। ये चंद साहब, मैं जरा एक न्यूट्रल कॉमेंट ले लूं। चंद साहब, ये राजा साहब जो बात कह रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब बिल्कुल उस वक्त खड़े ही नहीं होंगे, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा, तो क्या ये सही है, ऐसे ही होगा? देखिए, मुझे तो अब राजा साहब, ये इमरान खान की बात तो चौधरी साहब बेहतर बता, नहीं मैं चौधरी साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन आप जरा न्यूट्रल कमेंट। मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब कह चुके हैं और मेरे ख्याल में वो फेस भी करेंगे और उसको करना भी चाहिए। चंद साहब खान साहब का तो पता है कि यू टर्न लैंड मशहूर ने, उन्होंने यू टर्न लेते देर तो लगती नहीं है सर। आप वो यू टर्न लेते हैं तो आप बिल्डोज करते हैं ना चीजों को, पर आप ताकतवर है, ताकतवर बंदा जो होता है वो बिल्डोज करता है। आप भी बड़े ताकतवर हैं माशाल्लाह, हमें तो पता है आप ताकतवर को तो बिल्डोज करना होता है। और 85 से देख लें, आपकी जमात ने चीजें बिल्डोज की है ना जी। आप भी ताकतवरों में शामिल हैं। आप क्या ताकतवर रेफर क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? मैं सियासी पुराने, ये भी ताकतवर लोग हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, इशारे किनारों में बातें करें। चौधरी साहब, ये जो राजा साहब मेंटेन कर रहे हैं चीज यहाँ पे कि 30 तारीख को जनाब इमरान खान साहब यू टर्न ले लेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, पहले तो राना साहब आप ये समझ लें कि अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम की तरफ से खड़े होके इसी कोर्ट रूम नंबर 1 में ये कहा कि जी मैं मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और चीफ जस्टिस ने फौरन ही चुप करा दिया कि हम इसको मेंटेनेबल समझते हैं, इसके ऊपर बात नहीं होगी। इसलिए ये ना कहें कि हमने ये गलत बात करें, कोर्ट ऑर्डर निकालें, कोर्ट ऑर्डर निकाल लें। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ऐसे राजा साहब ऐसा नहीं है। नहीं मैं
جتنی بات میں نے کہی اس میں ایک حرف کا ایک زیر زبر بیش کا فرق نہیں ہے. میں وہاں کھڑا تھا, اٹارنی جنرل نے یہ کہا اور چیف جسٹس نے بات ہی آگے نہیں بڑھنے دی. اس نے کہا نو کوشچن آف مینٹینیبلٹی. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. میں آپ کو کوٹ آرڈر منگواتا ہوں. اس کے بعد جو رانجھا صاحب نے چار کیا کہ نا چار چیزیں تھیں اور گنوائی جو ہے ایک بھی نہیں ہے. یعنی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرضے معاف کرائے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جناب انہوں نے یہاں سے وہاں لے گئے اور وہاں سے وہاں لے گئے. ہمارا بالکل سیدھا سا یہ مسئلہ ہے کہ جناب یہ ان کی ملکیت تھا, یہ 2016 تک اس کو اون نہیں کر رہے تھے. یہ ہوا پیناما پیپرز کا انکشاف, وہاں سے یہ ثبوت سامنے آ گئے کہ یہ ان کی ملکیت ہے. اور جب ثبوت سامنے آ گئے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ہم نے اسے 2006 میں خریدا. اور پھر یہ بتایا وزیر اعظم نے اپنی تقریروں کے اندر کہ جناب یہ ہم نے جدہ کی مل بیچ کے خریدا. اور جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں انہوں نے دیکھیے ایک ہی انٹرویو میں 3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی پراپرٹی نہ پاکستان کے اندر ہے نہ باہر ہے, کس طرح میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. اور پھر یہ کہا کہ میری والدہ کی اور میری بھائیوں کے نام نہ کوئی پراپرٹی اندر ہے نہ کوئی. یہ کب کہہ رہی ہیں؟ 2011 کے اندر. اور 2016 کے اندر بھائی صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو لندن کے فلیٹ ہیں وہ ہمارے ہیں. اچھا, جب یہ ساری چیز سامنے آ گئی اور یہ پتا چلا کہ یہ منی ٹریل ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ پیسہ تو چوری کا ہے یا ناجائز طریقے سے آتا ہے, انہوں نے پھر یعنی میں رانا صاحب تھوڑا اخلاقی چیز کو بھی پیش نظر رکھیں. جدو ساڈے ماں پیو مر جاندے نے نا انہاں دے نام دے اوتے اسی کوئی اچھا کام کرنے ہیں, کوئی ہاسپٹل بنا دیتے ہیں, کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں, مسجد بنا دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, وہ مرحوم شریف صاحب کے نام پہ یہ ظلم کما دیا کہ وہ اس نے سارے پیسے اپنے 15-20 پوتے پوتیوں میں سے صرف ایک کو بھیجے. اور وہ جو جس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں جوئی صاحب, میں اس کا جواب تو ویسے راجہ صاحب ہی دیں گے, لیکن میں 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے, میں ایزیوم کر رہا ہوں بات کو, ہو سکتا ہے بچوں کو, مریم بی بی کو, حسن کو, حسین کو نہیں پتا ہو ان چیزوں کا, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب بڑے شریف صاحب نے, میاں صاحب نے اگر دے دیا اپنے پوتے کو, ایک پوتے کو, تو اس پہ کون سی برائی ہے؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ کیوں دے دیا, کیسے دے دیا, میں ایک ویسے ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا جا ایج دے دیو, باقی جواب جڑے راجہ صاحب آپ پہ دیں گے. ایک بریک لے لوں. چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون سے, اور اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی سے. کوئی ایسا ممکن ہے چودھری صاحب کہ بچے جو ہیں مریم نواز بی بی ہو گئی, حسن ہو گئے, حسین ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا, سلسلہ کیا نہیں ہوا, ان کے دادا نے کہاں پہ انویسٹمنٹ کی, کہاں نہیں کیا. Most of the times بچے people are not updated, the children are not updated. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کہاں پہ انویسٹمنٹ کی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب تک جتنی 3 تقریریں ہیں وزیر اعظم کی اور پارلیمنٹ کا خطاب تینوں ملا کے, تو اس میں تو ساری فیملی ایک جوائنٹ فیملی کے طور پہ بیہیو کرتی ہے, اور وہ کہتے ہیں میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے تیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسے ایک مکمل یونٹ کے طور پہ جب دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. اس میں پھر دادا براہ راست پوتے کو بھی دے سکتا ہے. لیکن آپ رانا صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر والد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جدہ کی جائیداد بیچ کر تو یہ خریدا, بیٹا اس کی نفی کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دادا نے یہ دی اور میں نے یہ یعنی قطر سے لے جا کے وہاں پر دی, اور جو قطری کا خط ہے اس سے بڑا بات کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑا چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں. ان کو پتہ نہیں ہے نا. کہہ رہے شاہنواز صاحب کہہ رہی ہے. صاحب میری بات سن لیں, آپ وکیل ہیں, میں وکیل نہیں ہوں. سن لیں سر, آپ نے بڑی لمبی بات کی, میں صبر سے آپ کی بات تو سن لیں, میرا ایک فکرہ سن لیں. وہ جو قطری کا خط ہے اسے دیکھتے ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا تھا یہ ہیئر سے ہے, یہ کس طرح ایویڈنس ہو سکتا ہے. میں نے سنا, میں نے سمجھا, میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا. آپ مجھے بتائیے کہ
اس خط کے بعد بھی اگر یہ کہیں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں اچھا، بولا اب تو اس پھر کے بعد جھوٹ اور کیا میں ہوتا آپ ہے؟ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف ایک منٹ چوئی صاحب، میں آتا ہوں راجہ صاحب کی طرف. میں چند صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. چند صاحب ہمیشہ دوسری لائن پہ بزی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کی دوسری لائنیں ہیں کون سی. چند صاحب کدھر باتیں کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے سر ہیں؟ ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ہمارا یوم تاسیس ہے، 30 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت میں تو آپ کے لیے پھر باہر سڑک پہ آ گیا ہوں جناب. اچھا چلو، تو آپ سڑکوں پہ مت آئیں کیونکہ سڑکوں پہ پی ٹی آئی والے آئے تھے. آپ بھی سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی آئیں گے سڑکوں پہ، اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہوگی، ساری اپوزیشن پارٹیاں ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا، مطلب پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ بھی ان کے ساتھ ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں چوئی صاحب؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ جی 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی آ رہی ہے، ہم ویلکم کریں گے سڑکوں پہ. بس 27 دسمبر کو آپ بھی آئیں گے اور چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے، تو ہم آپ انہیں مل کے ویلکم آئیں کریں گے. گے، ویلکم کرنے آئیں گے. اچھا، آپ ویلکم کریں گے. چند صاحب یہ کیا مطلب کہ واقعی پکا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیں جی، جو پیناما کا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر تو اعلیٰ عدلیہ نے کر دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ اس کا مطلب عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو ٹھیک، ورنہ عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اس میں کوئی لفظ ہے جو نہ ماننے والی بات ہو؟ نہیں، اگر اچھا میں ایک ہاں آپ پوچھنا چاہیں؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں تو سڑکوں پہ عوام فیصلہ کرے گی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہو نہیں، سکتا ہے نہیں، اگر آپ کی عوام مرضی کو کا ضروری فیصلہ نہیں نہیں آیا تو سڑکوں پھر پر آپ میری عوام بات کو لے سنیں کے سڑکوں پہ آئیں گے یا فیصلے اس کے علاوہ کسی اور ایشو پہ آئیں گے؟ دیکھیں، جب ہمارے 4 مطالبات ہیں کہ آپ ہمارے جو ٹی او آرز ہیں اس کے مطابق کریں. ہمارے مطالبات ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی فیل ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ عمل نہیں کر رہے. ہمارے جو مطالبات ہیں اگر آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے، آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر کریں گے، اندر تو پھر والا فیصلہ مطالبہ بھی بتا دیں چند یا تو صاحب. فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے تو یا لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ. یہ چند صاحب، یہ رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں اندر والا مطالبہ کون سا ہے؟ سر اندر والا مطالبہ یہی ہے کہ آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں بس. نہیں، اندر والا مطالبہ ڈاکٹر عاصم کو چھوڑ دیں. اب میں آپ کو بات نہیں، ڈاکٹر عاصم کو بے شک آپ نہ دوسری چھوڑیں. بات یہ آپ ڈاکٹر دوسری میری بات یہ سنیں نا، چلے آپ اسی عدالتوں میں آصف علی زرداری نہیں، نے وہ آپ جائیں نا، ہم تو اور میاں صاحب نہیں، جب عدالتوں میں اور گئے ہم تھے تو اسی جیل میں میں میاں آپ صاحب کو نے اور سیف الرحمان نے معافی مانگی چند تھی. صاحب آپ اور کو ابھی بھی میں ڈاکٹر آپ کو عاصم یہ جیل بات میں ہے، بتا تو دوں. اگر آپ وہاں اپنے لیڈروں کے جانے کا انتظار چند صاحب کریں میرے بھائی. میں آپ کو میرے بھائی یہ بات بتا دوں کہ ہم نے ڈاکٹر عاصم کو پکڑنا یا اس کا مقدمہ عدالت میں پیش ہونا، اس کو چلان پیش ہونا، ان سارے ایشوز کے بیچ میں پہلے میں اس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ کی دفعات کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا. اب کچھ کیسز نیب کے آ گئے، لیکن ہم نے حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن 1% یا بلکہ -0.1% بھی جو ہے نا ہماری اس پہ کوئی کسی قسم کی ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات، وہ قطعی طور پہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ اچھا چند صاحب ہنس رہے ہیں. چند صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں، چند صاحب ہنس رہے رانا ہیں. صاحب جی جی رانا چند صاحب یہ بات تو راجہ صاحب نے خود شروع کی ہے، ڈاکٹر اچھا عاصم کی. دیکھیں اب دوسری بات یہ تو چور کی داڑھی میں ترکے والی بات ہے. دوسری بات یہ میں ڈاکٹر عاصم والی بات یہ کہہ رہا ہوں، میں اس کے اوپر ایک بات ان کو یہ سمجھا رہا ہوں. اچھا چند صاحب ایک چند صاحب کی گل تے سنو کی کہے. جی چند صاحب کی کہہ رہے ہو؟ سر میری بات، سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ایان علی کا جب بات شروع ہوئی. میں کہتا ہوں اگر ایان علی اور توفیق بٹ اور افطافی بٹ جو لاہور سے 20 کروڑ جس کا پکڑا گیا ہے، جو میاں صاحب کا قریبی ہے، تیسرے نمبر پہ اسحاق ڈار صاحب، ان تینوں کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے نا. اب اگر تینوں کو قانون ایک آنکھ سے دیکھے، ایک طرح کا کمیشن بن جائے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں جی اسی بات پہ کمیشن بنا لیں. نمبر 2 ڈاکٹر عاصم کی ہم بات کہتے ہیں، میں مانتا ہوں چند صاحب سے کہیں یہ پیپلز پارٹی سے لے کر آئیں اور ہم اسحاق ڈار کی طرف صاحب سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. میں کہتا ہوں چند صاحب اینی اپنا پارٹی میں وجود داؤ پہ لگا دیں گے ایان علی کے ساتھ. چند صاحب ایان علی نو نہ چھیڑو، تھوڑا اپنا وجود داؤ پہ لگ جائے گا، رہن دیو. سر میری بات سنیں نا، آپ نے ذکر چھیڑ کیا، ہم نے کہا اچھی چیزوں کا ذکر رہنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سنیں، میں ایک بات کلیئر ہے، میں ابھی لوگوں کا نام بھی بنا دیتا ہوں. ظفر قریشی آپ کے دور کا، اسی افتخار چوہدری صاحب کے دور میں آپ میاں صاحب خود کہتے تھے کہ ظفر قریشی کا کمیشن کیوں نہیں. گیلانی صاحب کیس میں آپ کو یاد ہے. طارق کھوسہ صاحب آپ کے بیوروکریٹ ہیں. خالد قریشی صاحب ابھی پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں. ایسے 3-4 افسر کو پولیس کے
शोएब सटल साहब को ले लें, जो कोई अच्छे अफसर हैं उन पे ही दो बंदों को इंक्वायरी बना के, ये साखदार साहब, अयान अली, तौफीक बाट और ताफी बाट जो है, इनके इकट्ठे हम तो चांद साहब को बात कर रहे हैं ना, चांद साहब को हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी कहा, इनको भी कहा, खुर्शीद शाह साहब से भी कहा कि भाई आप तो कमीशन बना लें, लेकिन हमें तो कमीशन पे कोई इतराज नहीं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने लीगल राइट्स जो थे वो भी फोरगो कर दिए, और इन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे जो इन्होंने बात की, मैं मुख्तसर सी बात है, इन्होंने एक झूठ में तो गलत बयानी की है, मेरे भाई हैं, मैं लेकिन ये कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने कंटेस्ट किया मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, ये मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, चौधरी साहब ने कहा था, ये जहाज इन रिप्लाई देखिए जी, आपको चौधरी साहब मुझे बोलने तो देना, अब आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बात नहीं है, आपकी बात गलत थी। मैं कोर्ट ऑर्डर पढ़ने लगा हूं जिसमें आपने कहा कि मेरे कंटेस्ट किया है, एक नेकी का काम चलाएं जी, जरा इधर चलाएं जरा, एक नेकी का काम कर ले। एक सज्जाद हुसैन साहब है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, और वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बेचारा बैठा हुआ एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। और रांझा साहब आप भी, आपके लिए भी रिक्वेस्ट है, और जनाब चंद साहब आपके लिए भी, और चौधरी साहब आपके लिए भी, कि एक शख्स है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, सज्जाद हुसैन उसका नाम है, स्क्रीन पे उसके नंबर आ रहे हैं, उसको कोई हेल्प आउट करें। आप लोग सारे सियासतदान बैठे हैं, गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, पीटीआई करेंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा, ये नेकी का काम है और इसमें बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जल्दी ना पढ़ो, मैं जल्दी ना पढ़ रहे हैं कि जी इसमें ये कह के इन रिप्लाई दे हैव कैंडिडली स्टेटेड नाउ दे आर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे केस में थे, they have candidly stated that in such like cases jurisdiction of this court under article 184(3) could be validly invoked exercised। तो जिस तरह इन्होंने ये गलत बयानी की ना कि अटॉर्नी जनरल ने